اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور دنیا بدل جاتے ہیں۔ وہ جاتے ضرور ہیں مگر ان کی خوشبو، ان کی باتیں اور ان کا پیغام صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک ایسی ہی عظیم ہستی کا، حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ آج ان کا عرس نزدیک آ رہا ہے، وہ دن جب لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مشن کی یاد میں جمع ہوتے ہیں۔ بابا خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو ضلع اٹک کے علاقہ نکاتوت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک سادہ مگر دیانتدار گھرانے سے تھا۔ بچپن ہی سے قرآن، نعت اور دین سے گہری محبت رکھتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، پھر جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے اعلیٰ دینی تعلیم مکمل کی۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے اور فاضل دین بھی تھے۔ آپ کی زبان میں وہ تاثیر تھی کہ سننے والے اشک بار ہو جاتے۔ بابا جی نے ابتدا میں بطور خطیب اوقاف کے ماتحت لاہور کی ایک مسجد میں خدمت شروع کی۔ جمعے کے خطبے میں وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوعات پر ایسا بولتے کہ مجمع جھوم اٹھتا، مگر جب 2011 میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ سامنے آیا تو بابا جی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف مسجد تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ دین کے تحفظ کے لیے ہر میدان میں آواز اٹھائیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد۔ بابا جی نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد صرف ایک تھا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عام کرنا۔ اس تحریک نے لاکھوں نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری بھڑکا دی۔ وہ خود کہتے تھے، ہم نے دنیا کے عہدے نہیں چاہے، ہم نے صرف یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ ان کے جلسے، ان کے بیانات، ان کی تقریریں، سب میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو تھی۔ بابا جی کا انداز منفرد تھا۔ ان کی آواز گرجدار آواز میں آگ اور دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تپش۔ وہ قرآن کی آیات اور حدیث کو ایسی محبت سے بیان کرتے کہ سننے والا خود کو مدینے کی گلیوں میں محسوس کرتا۔ وہ کہتے تھے، میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں جس کا رب بھی اس پر درود بھیجتا ہے۔ بابا جی ہمیں یہ سکھا گئے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔
ان کا پیغام یہ تھا کہ مسلمان وہی ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جان دینے کے لیے تیار رہے۔ وہ اتحاد امت کے قائل تھے، قرآن و سنت پر عمل کے داعی تھے، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن جاؤ تو اللہ خود تمہارا محافظ بن جاتا ہے۔ 19 نومبر 2020 کی رات لاہور کی فضاؤں میں ایک خوفناک خبر گونجی۔ بابا خادم حسین رضوی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ہر آنکھ اشک بہا رہی تھی، ہر دل اداس۔ ان کا جنازہ مینار پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلایا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتے نہیں، ان کے مشن زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے ہر سال لاکھوں لوگ ان کے مزار پر جمع ہوتے ہیں، قرآن خوانی، درود و سلام، نعت خوانی اور دعاؤں کے ساتھ۔ یہی ان کے عرس کی اصل روح ہے، ان کے پیغام کو زندہ رکھنا۔ بابا جی ہمیں یہ سکھا گیا کہ دین صرف جمعے کا خطبہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ وہ کہتے تھے اگر تمہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے تو دنیا تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ ان کا پیغام سادہ مگر عمیق تھا۔ قرآن پڑھو، سنت پر عمل کرو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، یہی ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ اے اللہ ہمیں بابا خادم حسین رضوی جیسے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے مزار کو جنت کا باغ بنا دے، اور ہمیں ان کے مشن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کو آگے بڑھانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔